ویلکم بیک جی. ہم ہیں بنیانم مرصوص. یہ خصوصی ٹرانسمیشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم مل کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کی فتح جو کہ آج سے 1 سال پہلے پاکستان کو نصیب ہوئی تھی اور ابھی تک ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ کاش دشمن کو عقل آ جائے اور وہ دوبارہ ایسا کچھ نہ کرے, ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس میں پاکستان کو جواب دینا پڑے. امن پہ بلیو کرتے ہیں, امن مذاکرات جو کہ پاکستان میں اسلام آباد ٹاکس جس طرح سے ہم سب نے دیکھا, پاکستان میں اوور آل پوری دنیا میں پاکستان کا مثبت امیج وہ ہم نے دیکھا کس طریقے سے پاکستان کا درست امیج جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچا. اچھا جی, اب ایسے میں دیکھیں شعیب, ہم سارے سیکٹرز کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہر کسی نے اپنی اپنی ڈومین میں from journalists to analysts to actors to social media users. Now let's talk about poets. Absolutely. کس طریقے سے ہمارے اہل قلم نے, ہمارے جو شعراء ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, نہ کہ صرف اس موقع پہ بلکہ ہر موقع پہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنا قلم اٹھاتے ہیں, لکھتے ہیں, شاعری کہتے ہیں. ہمارے نوجوان جو ہیں ان کا لہو گرماتے ہیں اور ایسے ہمارے نوجوان بھی جو ہے وہ پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کر رہے ہوتے ہیں. تو آج 2 ایسے پوئٹس کو ہم نے, ہاں ان میں سے ایک کا تو مارکہ حق کے حوالے سے ایک نغمہ بھی ریلیز ہو جائے گا, کل ریلیز ہونا ہے. ہم بات کریں رحمان فارس کی, انہوں نے نغمہ لکھا, وہ کل ریلیز ہوگا, تو وہ آپ ابھی آئی ڈونٹ نو سن پائیں گے نہیں سن پائیں گے. ساتھ موجود ہے شکیل جازب صاحب, تو دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. شکیل صاحب السلام علیکم. جی بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. گریٹ ٹو ہیو یو آلویز سر. رحمان صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. زبردست. تو پہلے نغمے سے متعلق بتائیں گے, کل ریلیز ہونا ہے انشاءاللہ. نبیل شوکت نے گایا ہے. جی نبیل زبردست. کو یہ خیال تو فور شور آپ کو آ ہی گیا ہوگا پچھلے سال ہی, اور پھر ٹائم لگا لکھتے لکھتے. یہ اصل میں تاریخ پاکستان سے کی جو قیام پاکستان سے آج تک آپ دیکھیے کہ ہمیشہ شعراء نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اپنی شاعری کے ذریعے دلوں کو گرمانے اور لہو کو گرمانے والی شاعری کے ذریعے, آل دا وے فرام اے راہ حق کے شہیدوں ٹو اے وطن کے سجیلے جوانوں ٹو اے وطن پیارے وطن. تو وہ جو ایک کلین چلتا آ رہا ہے ہمارے آباء و اجداد کا کہ شعراء نے ہمیشہ اپنے محاذ پہ قلم کے محاذ سے جنگ ضرور کی ہے, اسی کا ایک بھاری ذمہ داری ہمارے ناتواں کندھوں پر بھی تھی. تو وہ ایک نغمہ تھا بنیان مرصوص ہے ہم, جو کہ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر اس کو فیسٹیوٹی کے طور پر ایک بہت ہی گرینڈ اپ بیٹ ٹیون میں اس کو خرم لطیفی صاحب نے کمپوز کیا ہے, جو کہ ڈائریکٹر آف میوزک ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے, اور نبیل شوکت نے گایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اٹ وڈ سون بی ریلیزڈ. لیکن کیا ہم سن سکتے ہیں ویسے؟ میں آپ کو اس کے تھوڑے لیرکس, اس کی ایک استھائی اور ایک انترے کے تھوڑے سے سنا دیتا ہوں. یہ ظاہر ہے میں تو تحت اللفظی سناؤں گا, یہ شکیل بھائی دیکھیے گا کہ دوسری طرح بھی مائنڈ نہیں کریں گے, لیکن چلیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی. شکیل صاحب آپ ویسے اگر سفارش کر دیں تو ہو سکتا ہے تحت اللفظی سناتا ہوں, کیونکہ وہ مجھے اس کی ٹیون کو وہ کرنے کی ابھی اجازت نہیں ہے. ہمت اونچی جیسے ہمالا. اچھا, اب یہ ہمت اور ہمالا میں ہم آتا ہے. بالکل. ہمت اونچی جیسے ہمالا, آنکھوں میں جذبوں کا اجالا, دنیا کو یوں دکھلا ڈالا, مارکہ حق جرت والا, شیر بہادر تازہ دم, بنیان المرصوص ہیں ہم, بنیان المرصوص ہیں ہم. اور دل میں شعلہ لب پر نعرہ حیدر ہے, دل میں شعلہ لب پر نعرہ حیدر ہے, بازو ہیں فولادی آنکھ فلک پر ہے, سینہ تانے میدان میں سب غازی ہیں, اور شہید خدا کے حکم پہ راضی ہیں, ایک للکار سے پلٹیں ہر ایک بازی ہم, شیر بہادر تازہ دم, بنیان مرصوص ہیں ہم, بنیان مرصوص ہیں. ویٹنگ جی, کل جب ریلیز ہوگا تو ہم ملیں گے, سنیں گے اس کو. بالکل ایسے نبیل شوکت کی آواز میں ہم سنیں گے. شکیل صاحب, کس طرح سے آپ نے اس پورے سینیریو کو دیکھا, اسپیشلی اس میں شعراء کا کردار کس طرح رہا اوور آل؟ سب سے پہلی بات تو یہ سب آج کے دن کی حوالے سے ایک مبارکباد کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی پاکستان کو, گو کہ جیسا آپ نے پہلے کہا کہ پاکستان نے کبھی بھی ایگریشن نہیں کیا, ہماری پالیسی ہی نہیں ہے کسی طرح کی ایگریشن کی. ہم نے ہمیشہ دشمن کو اس کی ایگریشن کا جواب دیا ہے, ڈیفنس کیا ہے, اور ایسا ڈیفنس کیا پاکستان نے کہ جو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. پوری دنیا کی جو
اقوام عالم ہیں, جو سپر پاورز ہیں, سب کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ, اور یہ دیکھیے اس کے بعد سے پاکستان کا گراف یا پاکستان کا مقام پوری دنیا میں بالکل الٹ ہو گیا. یعنی ایک وہ زمانہ تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان شاید پوری دنیا میں سفارتی سطح پر یا اس پر تنہا ہو گیا ہے, اور اس کے بعد ایک وہ زمانہ آ گیا اب آج الحمدللہ کہ ہم پوری دنیا کے جو فیصلے ہیں پاکستان میں, اور جو امن کی جو میڈیشن ہے, جو ثالثی ہے, وہ پاکستان کر رہا ہے. تو یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس میں یہ جو مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فتح دی, اور جو ہمارے بہادر شیر جوان جیسے فارس نے جن کا ذکر کیا, پاک فوج جن پہ ہمیں بجا طور پر فخر ہے اور ناز ہے, اور انہوں نے جس جرت, بہادری اور استقامت سے اس کا مقابلہ کیا, اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ سب پوری پاکستانی قوم جس طرح سے متحد ہوئی اس موقع پر. مجھے یاد ہے میں ہمارا وہ ٹریننگ کورس ایک چل رہا تھا جن دنوں یہ سارا معاملہ ہوا, تو میں لاہور میں تھا, اور جب انڈیا کی طرف سے یہ ایگریشن ہوئی اور یہ, تو ہر پاکستانی بے چین تھا, اور اس کے دل میں یعنی ایک غم اور غصہ بھی تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے یا اس پر کوئی کسی طرح کی آنچ آئے. لیکن پاکستان نے جس تحمل کے ساتھ اس کو پہلے ایویلویٹ کیا اور اس کے بعد اس کا جس جرت کے ساتھ جواب دیا, وہ ایک بڑی, اور اس میں آپ نے شاعروں کا پوچھا تو یہ ہر دور میں, ہم 1965 کا جب واقعہ دیکھ لیں تو اس میں بھی پاکستانی قوم اسی طرح متحد ہوئی تھی, شعراء نے اسی طرح جو ہے وہ کام کیا تھا. اور شاعر جو ہے وہ ہر بندے کا اپنا میدان ہے, جیسے سپاہی جو ہے وہ میدان میں لڑتا ہے, پائلٹ جو ہے وہ ہواؤں میں لڑتے ہیں, نیوی ہماری جو سمندروں میں ہے, تو شاعر کا میدان سخن ہے, اب اس کا میدان الفاظ ہیں. تو وہ اپنے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سپاہیوں کی ہمت بندھاتا ہے, ان کو بک اپ کرتا ہے, اور اپنے دشمن کے جو ناپاک ارادے ہیں ان کو وہ ایکسپوز بھی کرتا ہے, اور ان کو وہ سامنے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ایک تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے. یعنی یہ وقت گزر جاتا ہے لیکن آپ کے لکھے ہوئے الفاظ وہ رہ جاتے ہیں, جو شعر کہا ہوتا ہے یا جو اس سینیریو میں جو ناول لکھے جاتے ہیں یا اس سینیریو میں جو اور ادب تخلیق کیا جاتا ہے, تو وہ ایک ٹرو پکچر پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اس پوری سینیریو کی. وہ چیزیں اب تو خیر میڈیا کا دور آ گیا, لیکن ہم اس سے پہلے اسلام کی ہسٹری میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی غزوات ہوئے یا جنگیں ہوئیں یا جو مسلمانوں کی فتوحات ہوئیں, ان کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ہمیں ان قصیدوں سے یا ان رجز سے جو اس دوران میں پڑھے گئے, یا اس کے بعد جو اس کو جس طرح سے مختلف شاعری کے اصناف میں اس کو جس طرح سے بیان کیا گیا, تو اس کا بہت بڑا حصہ وہ ہمارے پاس اس وسیلے سے پہنچتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ایک تاریخ ہے, اور یہ ایک جاویدہ تاریخ ہے جو چلتی رہتی ہے, اور ہر دور میں لکھنے والے جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور رحمان ظاہر ایک شاعر جو ہے وہ ایک اپنی سوچ تو ہوتی ہے, لیکن اس وقت جو قوم کی ترجمانی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں اس میں نظر بھی آ رہی ہوتی ہے, اسپیشلی ایسے ایونٹس میں. ہم ضرور چاہیں کچھ اگر اور آپ اس پہ آپ نے لکھا ہے, اگر آپ نے. جی میں کچھ پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے میں شکیل بھائی کی بات کو بہت خوبصورت انداز میں اور بڑی تفصیل کے ساتھ, جزیات نگاری کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ کیسے شاعر قوم کے لیے جنگ کے دنوں میں جب جاہلیت کا سامنا ہو تو کس طرح اپنے خاص محاذ پہ اپنے قلم سے سپاہی کا رول پلے کرتا ہے. بالکل, وہ بھی ایک جہاد بالقلم ہے. بے شک. تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جیسا ہم نے تاریخ کی بات کی, تو آج کا شاعر بھی اسی طرح ریسیپٹیو بھی ہے اور رسپانسو بھی ہے. اسی طرح اتنی ہی رفتار, اسی معیار, اسی مقدار کے ساتھ, اسی جوش و جنون, جذبے, محبت, لگن اور محبت کے ساتھ, اور پیٹریوٹزم کے اسی جذبے کے ساتھ آج بھی لکھا جا رہا ہے. تو میں کچھ ایک دو چیزیں آپ کو اور سنانا چاہوں گا. ایک تو اسی ترانے کا ایک انترا تھا, شکیل بھائی نے کہا کہ جو سارا منظر نامہ بدل گیا, دنیا نے دیکھ لیا کہ جب پاکستان نے ایک بہت ذمہ دار ایٹمی قوت کے ہونے کے باوجود ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, صبر و تحمل برداشت کا مظاہرہ کیا, اور ہمارے میڈیا نے اپنے طور پہ بیانیے کی جنگ کو جس طرح آپ لوگوں نے جیتا ہے, الیکٹرانک, پرنٹ, ڈیجیٹل, سوشل میڈیا نے مل کے, کہ ان کی جو میں تو ورڈ یوز کروں گا بک بک تھی جو ہمارے, اس کو خاموشی کے ساتھ پہلے اور پھر سچائی کے ساتھ اس کا جواب دیا. تو وہ ایک انترا تھا اسی کا کہ تقدیر کا دھارا بدل گیا,
قسمت کا ستارہ بدل گیا. آپ دیکھیے وہاں سے اس سال سے آج تک ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تقدیر کا دھارا بدل گیا, قسمت کا ستارہ بدل گیا, یوں چاند ستارہ چمکا ہے منظر ہی سارا بدل گیا. یوں چاند ستارہ چمکا ہے منظر ہی سارا بدل گیا. ہم کل بھی تھے, ہم آج بھی ہیں, ہم آج ہیں اور ہم کل ہوں گے. اقوام عالم کے جھگڑے اب پاکستان میں حل ہوں گے. کیا بات ہے. رکنے والے اب نہیں قدم, بڑھتے ہی جائیں آگے ہم. شیر بہادر تازہ دم, بنیان مرصوص ہیں ہم. ایک یہ پاکستان آرمی میوزیم کے حوالے سے جب اس فتح کو ہم نے اسی سال میں سیلیبریٹ کیا تھا تو مجھے یہ حکم ملا تھا کہ میں اس حوالے سے کچھ لکھوں, تو 4 اشعار وہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ یہ جو جنگ تھی, بیکاز آئی ایم فرام پاکستان ایئر فورس اکیڈمی, آئی ایم این ایروناٹیکل انجینئر, سو آئی نو دا ٹیکنیکلٹیز, کہ یہ جنگ صرف ایک ڈاگ فائٹ نہیں تھی. اٹ واز مچ مور دین دیٹ, اٹ واز اے اسپیکٹرم فائٹ. اور اسپیکٹرم فائٹ میں سائبر ٹیکنالوجی, وار ٹیکنالوجی, آن دی گراؤنڈز, ان دی ایئر, وہ اس طرح سے اسپیکٹرم آپس میں انٹیگریٹڈ تھا کہ وہ ہمارا دشمن ہمیں پہچان ہی نہیں سکا کہ یہ آئے کدھر سے ہیں اور ہو کیا گیا. اندھے ہو گئے تھے ان. تو اسی کا میں نے اندھے کا ذکر ہونے کا ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ گولیوں کی نہیں سائبر کی تھی, سو اس میں فتح بس نئے علم و ہنر کی تھی. یہ جنگ گولیوں کی نہیں سائبر کی تھی, سو اس میں فتح بس نئے علم و ہنر کی تھی. تکنیک آزمائی کٹھن جینا کر دیا, ہم نے عدو کی آنکھ کو نابینا کر دیا. ہم نے عدو کی آنکھ کو نابینا کر دیا. شاہین ایسے جھپٹے ہمارے کہ کیا کہیں, اس کو جدید جنگ کا ایک معجزہ کہیں. خوشبو ہمارے دیس کی گلیوں میں کھل گئی, فتح مبین مارکہ حق میں مل گئی. گو جنگ ختم ہو گئی, دائم ہے پاک فوج, تازہ محاذ امن پہ قائم ہے پاک فوج. اور سوتے نہیں ہیں فوجی جوانان پروقار, تاکہ یہ قوم دیکھ سکے خواب نوبہار. بے شک وطن میں امن و محبت کی اوج ہے, اس قوم کی بقا کا نشان پاک فوج ہے. بہت خوب, زبردست زبردست. اور اس سے پہلے بھی ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں ابھی تھرو آؤٹ کہ کس طرح سے ہم سب پرسکون تھے اس پورے ماحول میں بھی, اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہمارے جو فورسز ہیں ان پہ ہمیں ٹرسٹ تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں, وہ ہمارے حفاظت کر رہے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ سکون کی نیند سو سکتے ہیں. تو یہ صرف ہم پہلے سنتے تھے, لیکن ہم نے کس طرح سے اس کو ایکسپیرینس کیا وہ ہماری جنریشن نے ضرور اس کو دیکھا بھی. شکیل صاحب آپ اگر کچھ اشعار. جی ایک نظم ہے, لیکن اس سے پہلے میں 2 شعر ضرور ارشاد سوالے سے کہ سر بکف ہو کے میں جس دم سر میدان نکلا, سر بکف ہو کے میں جس دم سر میدان نکلا, کوئی دشمن نہ میری شان کے شایاں نکلا. کمال. کوئی دشمن نہ میری شان کے شایاں نکلا, مقتل وقت میں ہر سمت کٹے سر تھے مگر, مقتل وقت میں ہر سمت کٹے سر تھے مگر, نو کے نیزہ پہ جو آیا وہ نمایاں نکلا. کیا کہنے, کیا بہت خوب. اب ایک نظم ہے اس حوالے سے, اس میں چونکہ یہ مئی کا مہینہ ہمارے لیے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے. بے شک 28 مئی کو ہم یوم تکبیر مناتے ہیں, جب پاکستان نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کی تھی, اور پھر یہ جو مارکہ حق ہے اس کی جو فتح ملی. تو میں فضل خدا سے ہم نے کیا ہے دشمن کو تسخیر, فضل خدا سے ہم نے کیا ہے دشمن کو تسخیر, گونج رہا ہے چاروں جانب نعرہ تکبیر. واہ 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 واہ. ہم کو خدا نے بخشی ہے دنیا میں فضیلت آج, ہم کو خدا نے بخشی ہے دنیا میں فضیلت آج, سارا عالم دیکھ رہا ہے پاکستان کا راج. ہم کو خدا نے بخشی ہے دنیا میں فضیلت آج, سارا عالم دیکھ رہا ہے پاکستان کا راج. چاغی کے کوثار سے دیکھو پھوٹی ہے تنویر, گونج رہا ہے چاروں جانب نعرہ تکبیر. اونچی ہے افلاک سے ہم شاہینوں کی پرواز, اونچی ہے افلاک سے ہم شاہینوں کی پرواز, دیکھ چکا ہے دشمن اپنے لڑنے کا انداز.
دشمن کے رافیل ہماری ہیبت کے نخچیر. آئے ہائے کیا اچھا قافیہ آیا بھائی, واہ واہ واہ. اونچی ہے افلاک سے ہم شاہینوں کی پرواز, دیکھ چکا ہے دشمن اپنے لڑنے کا انداز. دشمن کے رافیل ہماری ہیبت کے نخچیر, کیا بات ہے. گونج رہا ہے چاروں جانب نعرہ تکبیر. فضل خدا سے ہم نے کیا ہے دشمن کو تسخیر, اور بحر ہند میں اپنا بحری بیڑا ہے پرزور. بہت اچھے, واہ. بحر ہند میں اپنا بحری بیڑا ہے پرزور. ساحل سے طوفانوں تک ہے اس کے نام کا شور. واہ. اس کی موج کے آگے بے بس لہروں کی زنجیر. واہ. گونج رہا ہے چاروں جانب نعرہ کیا تکبیر. کہنے, کیا کہنے. فضل خدا سے ہم نے کیا ہے دشمن کو تسخیر. بنیان مرصوص کی صورت اپنے شیر جوان. واہ. بنیان مرصوص کی صورت اپنے شیر جوان. دیس کی خاطر جان بھی اپنی کرتے ہیں قربان. خود لکھتے ہیں جنگ میں اپنے دشمن کی تقدیر. بہت اچھے. خود لکھتے ہیں جنگ میں اپنے دشمن کی تقدیر. گونج رہا ہے چاروں جانب نعرہ تکبیر. فضل خدا سے ہم نے کیا ہے دشمن کو تسخیر. کیا کہنے. بہت خوب, بہت ہی پیارا. کیا بات ہے, زبردست. اور میں نے کہا دونوں نے پراپر دل سے جیسے ایک ہوتا ہے نا, جیسے کیونکہ تو ویسے دونوں کا انداز بہت ہی پیارا ہے, بہت خوب ہے, ہمیشہ یہ ہم انجوائے کرتے ہیں اس کو. تھینک یو سو مچ. I think without moving towards the question, I think رحمان ہمیں کچھ اور اگر سنائے تو میں اصل میں موضوعاتی حوالے سے میری ایک عادت سی بن گئی ہے کہ somehow I have to react. تو وہ میں لکھتا رہتا ہوں. تو جب یہ کسی لاسٹ ایئر جب یہ ہوا تھا تو کچھ اشعار شکیل بھائی وہ میں آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ کے تیسرے دن تھا اور اس کی گونج جو ہے وہ سرحد پار بھی گئی تھی, کیونکہ وہاں سے جو کچھ ہمارے شاعر دوست ہیں ان کو کافی اس کی گونج محسوس ہوئی تھی. تو آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا ان کے لیے. تو پھر نہ اس دکھ سے یزید اور ہواری نکلے. ہائے ہائے. پھر نہ اس دکھ سے یزید اور ہواری نکلے. ہم 72 ہی کئی لاکھ پہ بھاری نکلے. کمال. پھر نہ اس دکھ سے یزید اور ہواری نکلے. ہم 72 ہی کئی لاکھ پہ بھاری نکلے. جب ہوا لشکر اعداء کا تماشا لمبا. واہ واہ. جب ہوا لشکر, ہم نے ریسٹرینٹ کیا تھا. ان لوگوں نے جو بھی کیا پہلے 2-3 دن 6 اور 7 بھی ریسٹرینڈ. جب ہوا لشکر اعداء کا تماشا لمبا, ہم نے 2 وار کیے اور وہی کاری نکلے. واہ واہ. کمال کمال. ہم نے 2 وار ہی کیے اور وہ کاری نکلے. اور آپ دیکھیے کہ وہ اس دن پہلے اناؤنسمنٹ تھی ہمارے سپہ سالار کی کہ جب ہم کریں گے تو دنیا دیکھے گی اور یاد رکھے گی. تو وہی ہوا. جب ہوا لشکر اعداء کا تماشا لمبا, ہم نے 2 وار کیے اور وہی کاری نکلے. تو نے دیکھا ہے ابھی ان کے غلاموں کا جگر. تو نے دیکھا ہے ابھی ان کے غلاموں کا جگر. بول کیا رزم میں حیدر کی سواری نکلے. تو نے دیکھا ہے ابھی ان کے غلاموں کا جگر. بول کیا رزم میں حیدر کی سواری نکلے. آپ جن کو خس و خاشاک سمجھتے تھے جناب, آپ جن کو خس و خاشاک سمجھتے تھے جناب, دیکھیے آپ کی اوقات سے بھاری. آپ جن کو خس و خاشاک سمجھتے تھے جناب, دیکھیے آپ کی اوقات سے بھاری نکلے. ہم سمجھتے تھے کہ دن میں ہی کریں گے حملہ. ہم سمجھتے تھے کہ دن میں ہی کریں گے حملہ. آپ تو اتنی دلیری سے بھی آری نکلے. آپ تو اتنی دلیری سے بھی. یہ ہمارے ہمسائے کی ایک ہمیشہ سے ٹریڈیشن رہی ہے کہ بزدلوں, ڈرپوکوں اور گیدڑوں کی طرح رات کو ہی حملہ کرنا. ہمیشہ. پھر بھی منہ کی کھاتا ہے کیونکہ ہماری پاک افواج ہمیشہ جاگ رہی ہوتی. ہم سمجھتے تھے کہ دن میں ہی کریں گے حملہ. آپ تو اتنی دلیری سے بھی آری نکلے. کس رعونت سے وہ آئے تھے کہ کر لیں گے شکار. کس رعونت سے وہ آئے تھے کہ کر لیں گے شکار. اور پھر ان کے شکار ان کے شکاری نکلے. اور پھر ان کے شکار ان کے شکاری نکلے. اور کچھ شکیل بھائی آپ کی نظر یہ شعر کہ وقت آیا تو بڑے جوش سے ہم محل قلم. وقت آیا تو بڑے جوش سے ہم محل قلم, لے کے میدان میں فن نظم نگاری نکلے. اچھا واہ. لے کے میدان میں فن. وقت آیا تو بڑے جوش سے ہم اہل قلم,
لے کے میدان میں فن نظم نگاری نکلے. اور یہ میں نے فون پر بھی کچھ شاعر دوستوں کو سرحد پار شعر سنایا کیونکہ گونج یہاں تک پہنچی تھی کہ تب سمجھنا کہ لگا ٹھیک تمانچہ فارس, تب سمجھنا کہ لگا ٹھیک تمانچہ فارس, داغ پکا پڑے آواز کراری نکلے. کمال, داغ پکا پڑے تب سمجھنا کہ لگا ٹھیک تمانچہ فارس, داغ پکا پڑے آواز کراری نکلے. پھر نہ اس دکھ سے یزید اور ہواری نکلے, ہم 72 ہی کئی لاکھ پہ بھاری نکلے. واہ بہت زبردست, کیا بات ہے. شکیل صاحب آپ بھی ہمیں کچھ اور سنا دیں. جی, ملک کے وطن کی نظر جس کی دم سے ہم سب ہیں اور جس کے ہونے سے ہمارا ہونا ہے, تو کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں کہ 100 بار بھی گر نام پہ وارے گئے تیرے, 100 بار بھی گر نام پہ وارے گئے تیرے, کب برز وطن قرض اتارے گئے تیرے. کیا کہنے, کیا کہنے. اجداد نے جاں ہار دی گھر بار لٹایا, اجداد نے جاں ہار دی گھر بار لٹایا, اے دیس مگر خواب نہ ہارے گئے تیرے. کیا کہنے. اے عرض وطن جب بھی کڑا وقت پڑا ہے, کیا اچھا ہے, کڑا وقت پڑا ہے. اے عرض وطن جب بھی کڑا وقت پڑا ہے, سر رکھ کے ہتھیلی پہ دلارے گئے تیرے. بہت اچھے, کیا کہنے. سر رکھ کے ہتھیلی پہ دلارے گئے تیرے, ہر سمت کھلائے ہیں گلے شوق شہادت, ہر سمت کھلائے ہیں گلے شوق شہادت, یوں راستے پھولوں سے سنوارے گئے تیرے. یوں راستے پھولوں سے سنوارے گئے تیرے. یہ پیڑ, یہ مٹی, یہ پرندے, یہ ہوائیں, یہ پیڑ, یہ مٹی, یہ پرندے, یہ ہوائیں, منظر سبھی جنت سے اتارے گئے تیرے. واہ 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 واہ. اعزاز سے بڑھ کر یہ حوالہ یہ شرف ہے, اعزاز سے بڑھ کر یہ حوالہ یہ شرف ہے, پہچان ملی تب جو پکارے گئے تیرے. اعزاز سے بڑھ کر یہ حوالہ یہ شرف ہے, پہچان ملی تب جو پکارے گئے تیرے. جاذب تو دعا خیر کی دے خاک وطن کو, جاذب تو دعا خیر کی دے خاک وطن کو, دن جس کے تصدق میں سنوارے گئے تیرے. جاذب تو دعا خیر کی دے خاک وطن کو, دن جس کے تصدق میں سنوارے گئے تیرے. کیا کہنے. اے عرض وطن جب بھی کڑا وقت پڑا ہے, سر رکھ کے ہتھیلی پہ دلارے گئے تیرے. واہ واہ شکیل صاحب, بہت شکریہ. وقت بڑا مختصر ہے, بس لاسٹلی ریمان بھائی آپ نے کچھ نکالا, میں سوچوں گا ہم اس سنتے ہیں اس سے پہلے ہم بریک کی طرف جائیں. ویسے تو ہم اتنی فرمائشیں کر رہے ہیں, مزہ بھی بہت آ رہا ہے, بھی انجوائنگ اٹ. یہ بہت وہ ایک چھوٹی سی مثنوی تھی, اس میں ضروری کچھ, چونکہ یہ لکھی تو صبح آزادی کے حوالے سے گئی تھی, لیکن ہماری جو دنیا بھر میں سفارتی کامیابی ہے اس نے ہمارے آزادی کو ایک نیا معنی دیا ہے. وی ہیو بیکم اے سیلف سفیشینٹ نیشن. اور جیسے یہ ہے کہ دنیا کے فیصلے اب پاکستان میں ہو رہے ہیں. بہت اس داستان میں پیچ و خم ہیں, دعائیں جتنی بھی کی جائیں کم ہیں, کہانی صاف اور اعلانیہ ہے, 78 سال کا دورانیہ ہے. عجب رنگ زمین و آسماں تھا, صدی کا سال 47واں تھا, کہاں ہے بھولنا اب اس کو ممکن, مہینہ 8واں تھا 14واں دن. آئے ہائے, کہاں ہے بھولنا اب اس کو ممکن, مہینہ 8واں تھا 14واں دن. منٹ جب ہو گئے کچھ 12 بج کے, چلے دنیا و مافیہ کو تج کے, بلاتی یوں تھی خوابوں کی بستی, کہ چھوڑ آئے سبھی اسباب ہستی. بہت سے رہ گئے راہوں میں کٹ کر, مگر دیکھا نہیں پل بھر پلٹ کر, بچے جتنے وہ خونم خون پہنچے, دیار عشق میں مجنون پہنچے. سفر تھا بے سر و سامانیوں کا, بسایا صحن جب ویرانیوں کا, بہت زخمی تھا ہر ایک آنکھ ہر دل, کہ پیش آمد عجب آفات بر دل. 78 سال اس کے بعد گزرے, کہ جیسے دل سے کوئی یاد گزرے. نشیب آئے فراز آئے مسلسل, سفر جاری رہا ہر آن ہر پل. بہت سہلے بلا آنکھوں سے پھوٹا, مگر اس شاخ کا وعدہ نہ ٹوٹا. بہت سہلے بلا آنکھوں سے پھوٹا, مگر اس شاخ کا وعدہ نہ ٹوٹا. مصر ہے صبح روشن کا ستارہ,
یہی مرنا یہی جینا ہمارا، کہاں جائیں گے ہم اس سے گزر کر، ہمارا تو یہی گھر ہے یہی گھر، گروہ شب نگاراں بولیے تو، سحر اجلی ہے آنکھیں کھولیے تو، اکٹھے عرش کے جھولوں میں جھولیں، ملائیں ہاتھ اور آفاق چھو لیں، ہر ایک گل اپنی ہستی میں چمن ہے، جہاں جو فرد ہے پورا وطن ہے، یقین و عزم فولادی مبارک، طلوع صبح آزادی۔ بہت اچھا، ویسے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں، بٹ دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں، بے شک یہ ہماری پہچان ہے۔ اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے نا، آپ کی جو شناخت ہے نا وہ آپ کے ملک سے آپ کی شناخت ہے، اور آپ وہاں پر ایمبیسڈر ہیں۔ اپنے پروفیشنز میں ضرور ایکسل کریں، آگے جائیں، پاکستان آگے جائے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنے گول کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی یہ ضرور سکھائیں کہ پاکستان کو ساتھ شامل کر لیں، پرائیورٹائز کریں، کہ وہ چیز سلیکٹ کریں جس پہ پاکستان کو فائدہ ہے۔ کہیں باہر پڑھنے جا رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ایکسپرٹیز لے کر اپنے ملک میں واپس آئیں، یہاں پر سرو ضرور کریں، یہ بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ اور سب سے اچھی چیز جو ہم نے تھرو آؤٹ دیکھی وہ یہ کہ ہم ایک قوم ہے، اور ہم اپنے ڈفرینسز بھول جاتے ہیں جب بھی ہمارے ملک پر کوئی بھی کڑا وقت آتا ہے یا کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سو یہ ٹیک اوے اس سیگمنٹ سے لینا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ شاعری کے تھرو ہو یا وہ کسی اور فارم میں ہو، بات یہ ہے کہ مقصد لیسن جو ہے وہ ہم سب تک بہت اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ شکیل صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، رہیے ہمارے ساتھ۔ یہ ہے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن، ہم ہیں بنیانم مرصوص۔ جیوے پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان۔ من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے ہو، کیا کیا سر بکھرائے، من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے ہو، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، او ایک ہی دھن لہرائے، او پاکستان 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 پاکستان، جیوے پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان۔